یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھیں ان میں سے ایک ہے جنگ موتا، جس کا ذکر کرنے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ کب شروع کیا؟ تو آپ کے 12 تو بج گئے۔ سن 8 ہجری، یعنی میرے اور آپ کے آقا مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے اور مدینہ شریف آئے، اس کو 8 سال ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں سن 8 ہجری۔ سن 8 ہجری مہینہ جمادی الاول، یہ جنگ موتا جو ہوئی ہے، یہ اس کی میں نے تاریخ بتا دی، کیونکہ یہ معاملہ تاریخ کا ہے اور تاریخ کا معاملہ ہو تو تاریخ بتانا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جنگ کیوں ہوئی؟ بڑے غور سے سنیں، میں اختصار سے عرض کروں گا، بڑے غور سے۔ اور چونکہ وہ پہلے جو میں نے عرض کیا وہ میں نے اپنے حساب سے ضروری سمجھا، کیونکہ اگر وہ بیان نہ کرتے اور ڈائریکٹ اسی جنگ کا ذکر کرتے تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں نے وہ بات کوئی بیکار نہیں کہ بھائی وقت بات کرنا ہے، وہ سب سمجھیں تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی صحابہ کرام نے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، دیتے رہے اور جو انہوں نے جنگیں کی ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور یہ جنگ موتا ایک جگہ اور ایک گاؤں کا نام ہے، اور جو ملک شام میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ ملک شام میں۔ اب ملک شام کا بیت المقدس ہے نا، مسجد اقصی، وہ ملک شام میں ہے۔ یعنی مکہ المکرمہ سے چلیں تو پہلے آئے گا مدینہ، مدینہ شریف کے بعد آئے گا عراق، اور عراق سے آگے چلیں یوں اتر چلتے جائیں تو پھر آئے گا، یعنی مکہ پاک سے شام بالکل اتر، 1 مہینے کی راہ سمجھ لیں، سواری پہ آدمی چلے تو 1 مہینے میں پہنچے۔ ملک شام میں یہ جگہ ہے موتا، جہاں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ نے اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو دعوت نامے بھیجے تھے، اور اس میں لکھا تھا کہ اسلم تسلم، اے بادشاہ اسلام قبول کر تاکہ تو سلامت رہ جائے۔ سارے بادشاہوں کو میرے آقا نے پیغام اور خطوط بھیجے تھے، اور جو خط آپ بھیجتے، جو آدمی لے جاتا، اس کو کہتے ہیں قاصد، اور آج کی زبان میں کہتے ہیں سفیر۔ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک اس ملک کا پیغام لے کے آج بھی جاتا ہے، اور پوری دنیا زمانے جاہلیت اس کے بعد آج تک پوری بادشاہتیں اس بات پر متفق ہیں، چاہے جتنی ملکوں میں دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، سفیر قتل نہیں کیا جاتا، سفیر کسی بھی صورت میں قتل نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا نے خط لکھا، اور لکھا کس کے نام؟ روم کے بادشاہ ہرقل، شاہ ہرقل کو خط لکھا، اور خط لکھ کر کے دیا۔ حارث نامی صحابی تھا ان کو، اور حضرت حارث کو کہا یہ خط لے جا اور روم کے بادشاہ کو جا کے دے۔ اب یہ لے کے خط چلا اور جا رہا ہے بادشاہ روم کے پاس، رومیوں کے پاس، رومیوں کے بادشاہ کے پاس، اور روم سے پہلے یہ علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے موتا۔ اس موتا کا بادشاہ تھا، یعنی وہ باج گزار تو اسی رومی بادشاہ کا تھا، لیکن وہاں حکومت بادشاہی اس کی تھی۔ اس نے جب دیکھا حضرت حارث کو تو وضع قطع سے پہچان گیا کہ یہ مدینے سے یا مکے سے آیا ہے، عرب سے آیا ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا عرب سے، مکے سے۔ کہا محمد کے غلام ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ خط دیا ہے روم کے بادشاہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس موتا کا جو بادشاہ تھا غسانی، اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے اس قاصد صحابی رسول حضرت حارث کے پیٹھ پیچھے ہاتھ باندھے اور خود تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، اور قاصد سفیر کو اس بدبخت نے شہید کر دیا۔ اب جب یہ شہید کر دیے گئے اور جب یہ خبر ملی
میرے اور آپ کے آقا کو تو آپ کو بہت غم ہوا، بڑا غم ہوا، بڑا درد ہوا کہ قاصد قتل نہیں کیے جاتے اور اس نے قاصد کو قتل کیا ہے، لہذا آپ نے بلایا صحابہ کو، فرمایا ہم اس کا بدلہ لیں گے، میرے قاصد کو قتل کیا ہے لہذا تیاری کرو، لشکر لے کے وہاں جانا ہے۔ آپ نے لشکر تیار کیا اور یہ لشکر بنا کتنا 3000 کا لشکر، اور یہ لشکر جائے گا کام ملک شام، اور وہاں جا کر کے وہ جو صحابی کو قتل کیا ہے ان سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ 3000 کا لشکر تیار ہوا اور میرے آقا نے اس لشکر کی کمان اور پوری سپہ سالاری کس کو سونپی؟ حضرت زید بن حارثہ کو۔ زید بن حارثہ کو سفید جھنڈا دے کر کے آپ نے فرمایا یہ جھنڈا اور ان 3000 کا تو سپہ سالار ہے اور جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے۔ اچھا پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دیوانوں اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد اس لشکر کا سپہ سالار بنے گا حضرت جعفر بن ابو طالب، اور اگر جعفر بن ابو طالب بھی شہید ہو جائے تو پھر اس لشکر کے سپہ سالار بنیں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ 3 صحابہ کو میرے آقا نے متعین کر دیا کہ 3000 کا لشکر ہے، پہلے اس کے سپہ سالار ہیں زید بن حارثہ، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار، حضرت مولا علی کے سگے بھائی جعفر بن ابو طالب جعفر تیار، فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو پھر بنیں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر تم جسے چاہو اپنا سپہ سالار متعین کر دینا، جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے۔ اب اس میں اس وقت پہ جو اور باتیں ہوئی تھی میں اس کو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ پورا واقعہ بھی اگر مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ تو یہاں پر بھی ایمان افروز باتیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے سپہ سالار ہیں زید، پھر جعفر، پھر عبداللہ بن رواحہ۔ جب میرے آقا یوں فرما رہے تھے تو ایک یہودی بیٹھا تھا، یہودی، اس یہودی نے جب سنا تو کہنے لگا ابو القاسم اگر آپ نبی ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ تینوں شہید ہوں گے، یہ تینوں شہید ہوں گے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تو ایسا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ کہا بنی اسرائیل میں مجھے تجربہ ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے نبی جب کسی کو سردار بنا کر کے اور جب یہ کہتا کہ اگر یہ نہ رہے تو یہ بنے گا، یہ نہ رہے تو جس کے لیے بھی نبی نے فرمایا یہ نہ رہے وہ نہیں رہتا تھا، تو جب ان نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی رہی تو یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، یہ تینوں شہید ہوں گے۔ اور میرے آقا اس لشکر کو الوداع کرنے کے لیے سنیت الوداع تک آئے، مدینہ پاک میں سنیت الوداع، وہاں پر آپ نے اس لشکر کو الوداع کیا۔ اب یہ لشکر یہاں سے چلا جا رہا ہے ملک شام، مدینہ منورہ سے ابھی کچھ دور پہنچے تھے کہ انہیں پتا چلا کہ روم کے بادشاہ نے 1,00,000 کا لشکر جمع کر رکھا ہے، یعنی جہاں یہ 3000 جا رہے تھے انہیں یہاں پتا چلا کہ وہاں 1,00,000 کا لشکر رومیوں کا تیار ہے، زرق برق لباس پہنے ہوئے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو رک گئے، رکے کیوں؟ 3000 ہیں اور 1,00,000، ایک روایت میں 2.5 ہے، رومیوں کا لشکر 1,00,000، اس میں کوئی شک نہیں، 2.5 کی بھی روایت آئی ہے۔ 3000 جا رہے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں، سامنے ہیں 1,00,000 یا 2.5، تو ظاہر بات انسان ہے، خیال تو پیدا ہوگا، رک گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا آدمی بھیج کر کے اور آقا سے ذرا معلوم کر لیں کہ ہم تو جا رہے تھے اس ایک سے بدلہ لینے اور یہاں تو 1,00,000 کا لشکر ہے، ذرا مشورہ کر لیں، یا تو آپ ہمیں کوئی اور مدد دیں گے یا کوئی دوسرا حکم دیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ خیال ظاہر کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھے، کہنے لگے زید ہم جیت کے لیے نہیں، ہم جا رہے ہیں شہادت کے لیے، نہ اطلاع دینی ہے نہ کچھ پوچھنا ہے، ہم تو آگے بڑھیں گے اور ہم تو شہادت سے سرفراز ہوں گے، اور ہم 3000 ہیں پھر بھی 1,00,000 سے مقابلہ کریں گے۔
اب آدمی بھیجنا جو تھا نا اس سے انہوں نے ارادے کو ترک کیا. 3000 چلے. منزلیں طے کرتے کرتے پہنچ گئے اسی موتا. اور یہ پہنچے تو سامنے 1,00,000 کا لشکر تیار ہے. 1,00,000 یا 2,50,000 اور یہ 3,000. ذرا سوچیں, آپ بھی تو سوچیں نا. وہ اپنے وطن میں ہیں, یہ بے وطن ہیں. اور وہ 2,50,000 ہیں یا 1,00,000 ہیں, اور یہ کتنے 3,000. اور کرنا کیا ہے, جنگ. اور جب یہ جا رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا تھا زید سے جو سپہ سالار تھے, فرمایا زید پہلے ان پر اسلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کلمہ پڑھو. اگر کلمہ پڑھ لیں تو تمہارے بھائی ہیں, اور اگر کلمہ نہ پڑھیں تو رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے جنگ شروع کر دینا. حضرت زید نے یہی کیا. انہیں پہلے پیغام دیا, دعوت دی. انہوں نے جب قبول نہ کیا تو جنگ شروع ہوئی. اب جنگ باقاعدہ جنگ شروع ہوئی. اور حضرت زید آگے ہیں, جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے. اور جنگ میں جب گئے ہیں تو گھوڑے سے بھی کود پڑے, اور تنہا گھوڑا پیچھے رہ گیا اور گھسے دشمن کے بیچ میں. اور گھس کر کے جو تلوار چلائی تو رومیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے. اتنے اندر چلے گئے کہ زخموں سے چور ہیں. آخر انسان ہے, لیکن جذبہ ایسا تھا کہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کتنا خون بہا, کتنے زخم لگے. آخر وہ وقت آیا کہ حضرت زید شہید ہو گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو حضرت مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور علم پرچم گرنے نہیں دیا, اٹھا لیا اور پھر آپ لڑنے لگے. جنگ ہو رہی ہے, آپ نے جنگ شروع کر دی. اور جنگ اتنی کی حد تو یہ ہے کہ حضرت جعفر کا ایک بازو کٹ گیا تو پھر پرچم دوسرے ہاتھ سے تھاما. اس رومی شریروں نے اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا تو آپ نے بچے ہوئے ہاتھوں کے سہارے سینے سے چمٹا کر کے بھی اسلام کے پرچم کو بلند رکھا. جنگ ہو رہی ہے. اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. حضرت جعفر شہید ہوئے تو پھر علم اسلام اٹھایا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے. عبداللہ بن رواحہ گھوڑے پہ سوار ہیں, اور جب دشمن کے بیچ میں گئے تو ان کا چچیرا بھائی ایک ہڈی جس پہ کچھ گوشت تھا لے کے آیا. کہا بھائی کئی دنوں کے بھوکے ہو, ذرا اتنا گوشت تو کھا لو. آپ نے دانت سے لگا کے اور ایک بار کچھ گوشت توڑا. ادھر سے دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے گوشت پھینک دیا, گھوڑے کو قتل کیا, گھوڑے کو گرا کے خود آگے بڑھے. اور دشمن کے بیچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر جنگ ہو رہی ہے. زمین بھی حیرت میں ہے, آسمان بھی حیرت میں ہے. تنہا مصطفیٰ کا غلام ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے مقابلہ کرے. تیروں کی, تلواروں کی, نیزوں کی بارش ہو رہی ہے. اور پھر جس چیز کے وہ متمنی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں, پھر وہی شہادت ملی. جام شہادت نوش فرمایا. میرے آقا نے فرمایا تھا یہ شہید ہو تو یہ شہید ہو تو یہ تینوں شہید ہو گئے. اب علم اٹھایا. میرے آقا نے فرمایا تھا مسلمان جسے چاہیں اسے سپہ سالار بنا دیں. اب سپہ سالار بنے حضرت خالد بن ولید. خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید نے. اور یہ جو کچھ بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہ سمجھیں گے تو میں وقت نہیں ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہ 3,000 کا 1 یا 1.5 یا 2.5 لاکھ سے مقابلہ جو چلا تھا پورے 7 دن چلا تھا. پورا دن لڑتے رہے. دن غروب ہوا, جنگ بند ہوئی. دوسرے دن پھر لڑ رہے, تیسرے دن پھر 7 دن یہ جنگ ہوئی تھی. 3,000 ہیں, لاکھوں کا مقابلہ کر رہے, 7 دن تک جنگ ہوئی تھی. اور 7ویں دن علم آیا تھا حضرت خالد کے ہاتھ میں. حضرت خالد بڑے ماہر تھے اور ان پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہتے تھے. 3,000 جنگ کا جو سب کا معاملہ تھا بدل دیا. ادھر والوں کو ادھر کر دیا, ادھر والوں کو ادھر کر دیا, بیچ والوں کو پیچھے کر دیا, پیچھے والوں کو آگے کر دیا. ہم کیا سمجھیں کہ یہ ادھر ادھر پیچھے آگے,
کبھی جنگ کی ہو تو سمجھے نا. اور میں نے عربی بھی نہیں بولی ہے, میں نے صرف اس کا ترجمہ کر دیا ہے. جنگ جو ہوتی ہے نا جنگ, اس میں ایک بیچ ہوتا ہے, ایک میمنہ, ایک میسرہ. جنگ میں یوں صفیں ہوتی ہیں, ایک صف, دوسری صف, ادھر یہ ہیں, ادھر دشمن ہیں, ان کی بھی صفیں ہیں, ان کی بھی صفیں ہیں. پھر ادھر سے یہ بڑھے, ادھر سے وہ بڑھے, اور پھر آ کر کے ایک دوسرے سے گتھم گتھا, تلوار والا تلوار, نیزے والا نیزہ, بھالے والا بھالا, برچھی والا برچھی. یہ جنگ تھی جو اب نہیں رہی, اب تو دھوکہ رہا. بہادری تب پتا چلتا تھا کہ کون بہادر ہے. خالد بن ولید نے کیا کیا, یعنی آج سے پہلے جنگ ہو رہی تھی تو جو دائیں طرف تھے حضرت خالد نے وہاں سے ہٹا کے بائیں طرف کر دیا, اور بائیں طرف والوں کو دائیں طرف, اور بیچ میں جو تھے ان کو پیچھے بھیج دیا, اور جو پیچھے رہتے تھے ان کو بیچ میں لے آئے. اب جب 7ویں دن جنگ شروع ہوئی, رومیوں نے جب دیکھا تو رومیوں کا معاملہ وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا. تو اس طرف والوں نے دیکھا تو چہرے دوسرے نظر آئے, فرمایا 6 دن جن کو دیکھتے تھے وہ تو یہ ہیں نہیں, سمجھ گئے کہ دوسرے آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ہے جنگی چال. سبحان اللہ. ادھر والوں نے جب اس طرف والوں کو دیکھا, نئے چہرے نظر آئے, انہوں نے بھی سمجھا کمک آ گئی ہے. اور پھر جو بیچ میں تھے وہ پیچھے چلے گئے, اور جو آگے تھے وہ پیچھے والے وہ بھی نئے. اس طرح خالد نے ان کی ترتیب کی کہ قدرتی طور پہ ہیبت چھا گئی. اور یہ جو بیچ میں ہمیشہ ہوتے تھے حضرت خالد نے ان کو دور پیچھے بھیج دیا. فرمایا جب جنگ شروع ہو تو تم یہاں گھوڑوں کو ایسے دوڑانا کہ گرد اڑے, غبار اڑے, اور غبار دور سے اڑے گا تو رومی سمجھیں گے کہ یہ تو نئے تو آئے پھر دوسرے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ ہے خالد کا کمال. سبحان اللہ. اور پھر ان پہ ایسی دہشت بیٹھی کہ 3000 مصطفیٰ کے غلاموں نے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2.5 لاکھ کو بھگا دیا, اور اسلام کے پرچم کو لہرا دیا, اور فتح نے 3000 کے قدم چومے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہیں صحابہ. یہ کیا ہے صحابہ کیا. اب یہ ہو گئے جنگ موتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی ہے جنگ, یعنی جو میں نے ابھی عرض کر دیا یہ جنگ موتا ہو گئی. اچھا, اس کے حوالے سے جو دیگر احادیث کریمہ میں باتیں آتی ہیں اسے بھی چھوڑنا نہیں چاہتے, تھوڑا سا اس کا بھی خاکہ عرض کرتا چلوں. اب یہ موتا کی جگہ پہ ہو رہی ہے جنگ, اور میرے آقا بیٹھے ہیں مدینے میں. اب اٹھائیں بخاری, بخاری اٹھائیں, میرے آقا مدینے میں ہیں, ادھر جنگ ہو رہی ہے, اور یہ کے بعد دیگر یہ شہید ہو رہے ہیں. میرے آقا نے صحابہ کو بلایا, اور جب صحابہ آ کر کے بیٹھے تو وہیں بیٹھے بیٹھے سارا جنگ کا منظر مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے, اور آنسو بہ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا جنگ شروع ہو چکی ہے, اب زید شہید ہو گئے, اور اب حضرت جعفر طیار نے علم اٹھایا, وہ بھی شہید ہو گئے. اب عبداللہ بن رواحہ نے علم اٹھایا, وہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر جب حضرت خالد نے اسلام کا پرچم اٹھایا تو آپ نے فرمایا اب میدان میں آئی ہے اللہ کی تلوار, مولا تیری تلوار کی مدد فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم جو کہتے ہیں نا خالد سیف من سیوف اللہ, کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک, یہ لقب میرے آقا نے دیا. سبحان اللہ. فرمایا اب اللہ کی تلوار میدان میں آئی ہے, اور میرے آقا نے فرمایا مولا تو اس تلوار کی مدد فرما. تو رب نے مدد کیا فرمائی تھی؟ خود بخاری شریف میں حضرت خالد خود فرماتے ہیں کہ اسی جنگ میں خالد کے ہاتھ سے ایک دن میں 9 تلواریں ٹوٹی. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دشمنوں کو قتل کرتے کرتے 9 تلواریں ٹوٹ گئی. اللہ, بات سمجھ میں آئے گی؟ بے شک. تلوار سے کوئی درخت تو نہیں کاٹ رہے تھے کہ تلوار کاٹے تو سر ہی تو تھے نا, گردنیں تو کاٹی تھی. تو ایک تلوار گردنیں کاٹتے کاٹتے ٹوٹ جائے تو کتنی گردنیں کاٹی ہوں گی. اور پھر ایک
بلکہ یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. اور یہاں پر بزرگوں نے ایک نکتے کی بات لکھی ہے کہ جنگ ہے، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں اور سب جنگ کر رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ایک ہے، اور جب وہ ٹوٹی تو دوسری کہاں سے آئی؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہے راز کی بات. بے شک دوسری وہاں سے آئی جہاں سے آنی چاہیے، بے شک سبحان اللہ. اور یہ دوسری اسی نے پہنچائی جو سب دیکھ رہے تھے. اللہ اللہ وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ. سبحان اللہ. تو یہیں سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ کا غلام اگر وفادار ہو تو اگر ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو تو مدینے کے تاجدار دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ وفادار خالد جیسا. سبحان اللہ. فتح ہو گئی، ہو گئی. اور میرے آقا نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے صحابہ کو سب بتا دیا. پھر جب یہ لشکر واپس آ رہا تھا جیتا ہوا تو پہلے ایک قاصد کو بھیجا تھا جن کا نام تھا حضرت یعلا، اور وہ آئے اور میرے آقا سے فرمانے لگے کہ میں آیا ہوں موتا سے جنگ کی خبر سنانے. مسکرا کے فرمایا تو سناتا چاہتا یا میں سنا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں سب حدیث عرض کر رہا ہوں. یعنی وہ جنگ کے میدان سے جو آئے تھے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ وہ جنگ موتا کے حالات سب سنانا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں خوشخبری لے کر کے، وہ حالات میں سناؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو سنائے یا میں سنا دوں؟ اللہ اکبر فرمایا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سنا دیں. اور پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں قسم رب کی ایک بات بھی ایسی نہیں چھوڑی جو میں بتاؤں، سب مصطفیٰ نے بتا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا سبحان یہاں اللہ ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹے تھے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر دیے تھے، اس لیے ان کا نام ہے طیار. اور کئی بار میرے آقا نے فرمایا دیوانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کے ساتھ جعفر طیار اڑتے جا رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار جنت میں پروں سے اڑ کر کے جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں. بحثیں تو ہیں یہاں پہ، لیکن میں نے شروع سے ابھی تک کوئی بحث کی نہیں، اور بحث کرنے کا موقع مال بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں. بحث یہاں بحث کیا کریں گے؟ اور اگر علماء توجہ دیں تو بحث کر سکتے ہیں. بڑی مشہور حدیثوں میں ہے جعفر طیار، اڑنے والے جعفر. اور حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے انہیں 2 پر دیے. اور لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ جیسے یہ کبوتر ہے، کوا ہے، مور ہے، ان کے 2 پر ہیں اور یہ پروں سے اڑتے ہیں تو اللہ نے جعفر کو بھی یہ پر دی ہوگی. یہی خیال آتا ہے. یہی بھول ہے، یہی بھول ہے. یہ بیچارے پرندے ہیں اور انسان اشرف ہے، اور اشرف اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اور پرندوں جیسا ہو جائے گا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انسان کو پر ملے تو گویا پرندے جیسا ہوا ہے انسان، اور ساری مخلوق میں اشرف اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کو ادنا پہ لے آنا یہ کون سا شرف ہے؟ یہ درجہ نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا یہ نہ